سوشل میڈیا بڑا میں بھی آج کل تھوڑا فالو کر رہا ہوں تو ماہرہ خان کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا ان کی پکچر لگا کے کہ بھائی یہ فیس لفٹ ہے، بوٹاکس ہے یا پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ ذرا ایسی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک وضاحت دی، انہوں نے کہا میک اپ آرٹسٹ کا کمال ہے اور کچھ مجھے الگ لک دیا تھا. آپ مجھے بتائیں اس بارے میں. اچھا، میں نے اسٹڈی کیا ان کی جو پکچرز تھیں ایونٹ کی، وہ میں نے دیکھی بڑے غور سے، اور پھر مائرہ کی بھی بات سنی جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کوئی بوٹاکس یا فیس لفٹ وغیرہ کچھ نہیں کرایا، دس از جسٹ ہیئر اسٹائل گون رانگ. اینڈ آئی اگری ود ہر، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. میں نے خود یہ آج کل نا یہ فیشن ہے کہ جی آپ کی پلڈ ہیئر لک جو ہے بڑی ٹائٹ، آپ بال کی پونی سی بناتے ہیں، جیل وغیرہ لگا کے کھینچ کے یہ ہیئر اسٹائل ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کی آئی برو جو ہے کھنچ جاتی ہے. لیکن ہاں یہ کسی اناڑی کا کام تھا جس نے مائرہ خان کے بال بنائے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں میں خود بنوا چکی ہوں. اتنے سختی سے یہ بناتے ہیں کہ کھینچ کے بال اس میں ایون تاروں کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ اتنا کھنچ جائے کہ اس سے فیس جو ہے نا آپ کا ایک لک آئے سے ٹائٹ کھچی ہوئی اوپر کی طرف. دس از اے اسٹائل بٹ صحیح طرح بنایا نہیں تھا. اس کے اوپر پھر ہائی لائٹر لگا دینا ایک ڈوئی لک کے ساتھ اور انہینس ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ فیس کو کچھ گڑبڑ ہوگی. چیکس جو ہیں آپ کے زیادہ پھولے ہوئے لگتے ہیں ہائی لائٹر کی وجہ سے. تو یہ میک اپ اینڈ ہیئر اسٹائل وینٹ رانگ ان مائرہ خان کیس. یعنی کوئی بوٹاکس نہیں ہے، آپ یہ فیصلہ دیتی ہے، ورڈکٹ آ گیا آپ کا کہ کوئی فیس لفٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. دیکھو اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہے وداؤٹ میک اپ، شی از لکنگ فائن، ایبسولوٹلی فائن. تو یہ کیسے ایک دم ہو گیا؟ تو یہ شی از رائٹ کہ بالکل ایک، لیکن یہ کہ آپ اپنے ہیئر اسٹائل میک اپ آرٹسٹ کا پھر کچھ ذرا سیٹنگ کریں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہ تھا ماہرہ خان کا. کراچی آرٹس کونسل میں بڑا ثقافتی میلہ سر کیا ہے. 142 ممالک کے پرفارمرز آ رہے ہیں، اور اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے تھیٹر پرفارمنس ہوں گی، اس میں میوزک کانسرٹس ہوں گے، ڈانس پرفارمنس ہوں گی. فلم فیسٹیول ہے بھائی، جی فلم فیسٹیول بھی اس میں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو 5 فیسٹیولز کو یکجا کر دیا ہے. تمام ہی پوری دنیا کے پرفارمرز اس وقت کراچی میں ہوں گے. 1000 آرٹسٹ فلائی کر کے یہاں آئیں گے، اور ایک مہینے جو اتنی رونق ہونی ہے. تو جو آرٹ کے شوقین ہیں تیار ہو جائے، کراچی از دی پلیس ٹو بی دس منتھ. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب نے، جو کہ ہمیشہ ہم جب بدو کرتے ہیں تو وقت دیتے ہیں، میں آ جاتے ہیں. احمد شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ. ٹھیک تو ہے، لیکن سر آپ تھک کتنے گئے ہوں گے؟ اتنا بڑا پروجیکٹ، 1000 گیسٹ اتنے ملکوں سے انوائٹ کرنا. 1 سال سے کام کر رہی ہے میری ٹیم اور میں، اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور یہ دنیا میں اس سے زیادہ فیسٹیول بھی کہیں نہیں ہوا ہے. آپ ساری دنیا گھومی ہیں، میں بھی گھوما ہوں. یہ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں آرٹ بنا لے تو خالی فائن آرٹ کر رہے ہیں. کریکٹ. بعض لوگ کرتے ہیں دنیا بھر میں فلم فیسٹیول تو صرف فلم کرتے ہیں. بعض لوگ تھیٹر فیسٹیول، مشاعرہ ہو جاتا ہے، میوزک فیسٹیول کرتے ہیں. بعض لوگ ڈانس فیسٹیول کرتے ہیں. سو ہم نے سب کو کلب کر لیا ہے، اور یہ 1 مہینہ نہیں ہے، 39 دن کا فیسٹیول ہے. اور 7 دسمبر تک چلتا رہے گا. 7 دسمبر چلے گا، لیکن ابھی بے شمار دنیا کے مختلف گروپ ہمیں اور اپروچ کر رہے ہیں. تو پچھلے سال بھی 4-5 دن یہ بڑھ گیا تھا، تو ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید یہ کچھ اور دن بھی بڑھ جائے گا. تو وینیو احمد شاہ صاحب وہی ہے آرٹس کاؤنسل؟ جی وینیو آرٹس کاؤنسل ہے. بیسیکلی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں 6-8 وینیو ہیں. 3 آڈیٹوریمز ہیں، 1 اوپن ایئر ہے، 2 اسٹوڈیو ہیں، ہمارے پاس جان ایلیا لان ہے. سو سائملٹینسلی ہمارے پاس گیلریز ہیں. سو سائملٹینسلی کئی ساری جگہوں پہ کئی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا سر، تو اس ٹائم یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنے ممالک سے لوگوں کو بلانا، ان کو کانٹیکٹ کرنا، شارٹ لسٹ کرنا، یہ کیسے پروسیس کتنا مشکل تھا؟ ہاں بالکل، اس کو یہ مجھے بھی نہیں پتا. ایک تو اللہ کی مدد ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، کیونکہ اگر آپ پیشنیٹ ہیں، ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں اور آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، سو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو کلچرل میپ پہ نمایاں ترین جگہ پہ لے آؤں. تو پچھلے سال بھی ہم نے 38 دن کا فیسٹیول کیا تھا، میں آیا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور 44 ملک آئے تھے، اور حیران تھی دنیا کے ایسی جگہ پہ جہاں ٹریول ایڈوائزریز لگی ہوئی ہیں. ہمارے دشمن مسلسل طوطے کی طرح ٹیں کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ارجنٹینا سے لے کے ویسٹ انڈیز سے لے کے اوشنیا سے لے کے دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کے آرٹسٹ. ایون پیلسٹائن کے آئے تھے پچھلے دفعہ. فلسطین کے 2 گروپ آ رہے ہیں، اسپین کے 2 گروپ آ رہے ہیں، کوسوو جیسے ملک کے بھی 2 گروپ آ رہے ہیں. سو
साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 26 तो उस कॉन्टिनेंट से हैं मुल्क, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशनिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कोमोरो, ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जिनके हमने नाम नहीं सुनते, बेनिन। जी, ओह वाह। तो सर ये परफॉर्मेंसेस कैसी, हम क्या एक्सपेक्ट करें, और हाईलाइट बताएं कोई ऐसे आर्टिस्ट जिनके लिए तो बस बड़े नामवर हो और उनके लिए हम खास आए। फेस्टिवल इज अ हाईलाइट, क्योंकि हर एक का अपना एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और सब डांसेस को अगर हम ले लें तो हर तरह का दुनिया का डांस इसमें है, और हमारा फोक भी है। कोलंबिया से 12 फोक डांसेस, 12 कोलंबिया जिसको सिर्फ आप एस्कोबार की वजह से जानते हैं, और बहुत रिच कल्चर है वहाँ का। इसी तरह सीरिया, इराक, इजिप्ट, ईरान, तो टर्की। वीजा वगैरह का सिस्टम और ये सारा वीजे क्या का हुआ, सिस्टम ये है कम्युनिकेशन कि अल्लाह कैसे? ताला ने हमारी मदद की हुई है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में। सो मेरे ईमेल पे पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज हैं वो वीज़ा लगा के दे देते हैं पाकिस्तानियों को, बिकॉज अब उस ब्रांड से वाकिफ होंगे। और मोस्टली जो हैं एम्बेसडर्स, उनको पता है आर्ट्स काउंसिल क्या है, और वो बहुत पैशनेटली हमें हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने फॉरेन मिनिस्ट्री को या हमारी फेडरल गवर्नमेंट को जहमत नहीं दी, बट वो हमारे पास सहूलत हासिल थी कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, सो वी कैन टॉक टू आवर फॉरेन मिनिस्ट्री के आप इनका वीज़ा लगा लें। लेकिन मोस्टली वहाँ से एक जवाब आता है कि शाह साहब को सलाम भी कहें, और रियल टाइम में, चूँकि अब हमारे ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो ऑनलाइन हैं, सो रियल टाइम में मतलब इटालियन अगर फर्ज करें है और हॉलैंड में रह रहा है तो वो वहाँ से अप्लाई करता है, और उसके पहले से ही हमने सबको ईमेल भेज दिए थे। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की सारी एम्बेसीज दुनिया में उनको ये भी सपोर्ट की भी भेजी थी कि आप अपने मुल्कों की कल्चर मिनिस्ट्रीज के थ्रू जहाँ पर आप डिप्यूट हैं, इसी तरह पाकिस्तान में जितनी एम्बेसीज हैं हमने उन्हें भी ईमेल भेजी थी कि आप अपनी कल्चर मिनिस्ट्री को अप्रोच करें और ये दुनिया के सबसे बड़ी फेस्टिवल में आप अपना शोकेस और करें। सिंध की वजारत दाखिला और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ये मैं कहती हूँ आपके साथ पाकिस्तान की बिल्कुल। तो अब इज्जत इतनी है, इतना ये 7-0 का तो आपको स्कोर पता है भारत से जंग के बाद, जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और जो ब्रांड पाकिस्तान बन गया उसमें तो लोग बड़े शौक से आ रहे हो। ये आप जिस मार्का एक्ट की बात कर रही है उसकी भी सबसे बड़ी सेलिब्रेशन मैंने की थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी और 2 लाख लोग हैदराबाद में जमा थे, पूरा सक्कर में था, नेशनल स्टेडियम था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और उससे फायदा बहुत हुआ है हमें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस महाज पे तो हम लीड कर रहे हैं, लेकिन जो कल्चर का महाज है 2 साल पहले तक हमें कोई नहीं जानता था ब्रॉडवे पे या वेस्ट एंड पे या बीच। और अब जो है आप कोई भी चीज सर्च करेंगे ना, गूगल AI कुछ भी, सो आपको जो नजर आएगी सबसे बड़ी चीज वो आपका कराची में होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होगा। और इससे पहले जो फेस्टिवल्स होते रहे, क्या यानी इस लोगों के जानने के लिए कितना फायदेमंद है ये कि हमारा फायदा देखने के बहुत तरीके हैं। हाँ, दुकानदार ये फायदा देखता है कि दुकान में माल बेच के कितने पैसे कमाएगा, ठीक है ना, और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये फायदा देखता है कि मैं पैसे बना लूं। मेरा फायदे देखने का पैमाना अलग है। मैं देखता हूं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे हमारे लोग कितने महसूस हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा जो पाकिस्तान का झंडा है और उसका जो नाम है वो कहाँ जा रहा है।